کہ باطنی فیض، بطن میں نے ہوتا ہے پیٹ، بطن، تو اندر اندر سے جو فیض جائے نظر نہ سامنے آئے وہ ہوتا ہے باطنی۔ چونکہ میں کچھ تھوڑا سا خطاب بھی کرتا ہوں، بول چال ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، ہر مسلک کا آدمی ملتا ہے، پھر نہ ہم لحاظ کرتے ہیں نہ وہ ہمارا لحاظ کرتے ہیں، وہ بھی کھلے سوال کرتے ہیں، ہم بھی کھلے جواب دیتے ہیں، تو بات تو چلتی ہے۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ آپ باطنی بتائیں، یہ آپ کے باپ دادا مر جاتے ہیں تو یہ قبروں میں باطنی فیض بعد میں کس طرح دیتے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ بتائیں۔ میں نے کہا باطن وہ ہوتا ہے جو نظر نہ آئے، ظاہر وہ ہوتا ہے جو نظر آئے۔ میں نے کہا کہ تم بتاؤ کہ ہر چیز کے وجود کے لیے، اس کے ہونے کے لیے اس کا جسم چاہیے۔ میری بات آپ سن رہے ہیں کہ نہیں؟ غور سے توجہ سے سنیں۔ جسم چاہیے۔ اللہ زبان سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسم حادث ہے، زبان سے پاک ہے، لفظ سے پاک ہے، لفظ کا معنی ہے پھینکنا، تو پھینکا جاتا ہے، پھینکنے کے لیے محل چاہیے، محل ہے، محل نطق ہے زبان، تو جب زبان نہیں ہے تو لفظ کیا بولے گا؟ بات سمجھ آئی؟ تو محل نطق زبان ہے، تو جب زبان جسم ہی نہیں ہے تو بولے گا کیا؟ تو اللہ نے مخاطب کیا، چلو ہمیں تو مخاطب فرما دیا کہ ہمیں شعور دیا ہے، عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، آنکھ دی ہے، زبان دی ہے، ناک دی ہے، حواس خمسہ سے نوازا ہے، ہمیں تو خطاب فرما دیا۔ لیکن حیرت اس وقت ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ خطاب فرما رہا ہے ان چیزوں سے جو غیر ذوی العقول ہیں، جن میں عقل ہی نہیں ہے۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب ہوا سلیمان علیہ السلام کا حکم مانتی تھی تو سلیمان علیہ السلام اس کو حکم دیتے تھے، حکم لفظوں میں دیتے تھے، تو آپ فرمائیں کہ پھر کان، ہوا کے کان کہاں تھے؟ ہوا کن کانوں سے سنتی تھی؟ اگر تیز چلنے کو کہتے تھے تو ہوا تیز پر چل پڑتی تھی، تو وہ اس کے کان آپ بتائیں، کیونکہ حکم ماننے کے لیے پہلے عقل چاہیے، اور عقل کے لیے پھر سماعت چاہیے، تب حکم مانا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالی حکم دیتا ہے، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈک بن جا ابراہیم تے۔ اللہ نے کہا کس طرح؟ اللہ تو لفظوں سے پاک ہے، اللہ نے کن لفظوں میں کہا؟ یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا، قرآن میں اس کو حکایتاً بیان فرمایا کہ یا نارو کونی بردن۔ یہ ضروری تو نہیں کہ یہی لفظ اس زمانے میں آگ سے مخاطب کیے ہوں، اللہ نے یہی لفظ فرمائے ہوں، وہ تو لفظوں سے پاک ہے، کن الفاظ میں آگ کو مخاطب کیا، اور آگ نے کن کانوں سے ان لفظوں کو سنا۔ اطاعت کے لیے عقل چاہیے، عقل کے لیے حواس چاہیے، حواس کے لیے سماعت چاہیے، تو نار نے کس سما سے اللہ کے حکم کو سنا؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ کہنے لگے یہ تو اللہ کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے تو یہ اللہ والوں کا معاملہ ہے۔ ہاں، بات قریب ہی ہے، اس لیے آپ بتائیں کہ وہ اللہ کا معاملہ ہے کہ میں کہا جو اللہ والے ہیں ان کا معاملہ بھی، کیس بھی اللہ کے ساتھ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ اللہ بھی بات کرتا ہے تو نہ اس کے لیے زبان چاہیے، نہ اس کے لیے لفظ کی ضرورت ہے، نہ اس کے لیے قول اورا لہن نئے آواز نئے، قول اورا لہن نئے، لہن نئے، ہاں ہاں لہن نئے آواز نئے۔ اس کے قول کی نفی
نہ کوئی آواز ہے نہ کوئی لحن ہے، وہ تو آواز سے پاک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آواز کسی کی ہے یہ بربت کی نہیں ہے، یہ جس پر صوفی ناچ رہا ہے یہ بربت کی آواز نہیں ہے، یہ صوفی کسی اور لحن پر آواز پر ناچ رہا ہے۔ آواز یہ بربت کی آواز کسی کی ہے یہ بربت کی نہیں ہے، اور اس پردے میں پوشیدہ کوئی پردہ نشی ہے۔ لغت اٹھائیے، لغت فارسی کا لغت اٹھائیے، فارسی ختم ہو گئی، فارسی دان ختم ہو گیا، فارسی ختم نہیں ہوئی۔ اٹھائیے کیا لفظ رکھا، پردے کے لفظ کو دیکھیے فارسی لغت میں۔ پردہ موسیقی کے ایک مقام کا نام بھی ہے، موسیقی میں ایک مقام کا نام بھی پردہ ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب ہارمونیم بجتا ہے تو اس پردے میں پوشی، وہ جو اندر گتا ہوتا ہے نا اس کو پردہ ہے، وہ راگ جو پردہ ہے، اس پردے میں پوشیدہ کوئی پردہ نشی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے انسان میں اپنے پھونک ماری۔ ثابت ہوا کہ پھونک جب تک نہ ماری جائے تو جسم بھی بے جان ہے، اور حیرت ہے کہ وہ پردہ جب تک اس میں پھونک نہ بھری جائے تو وہ بھی بے سرا ہے، کسی کو کیا پتا کہ یہ کون سی آواز رکھی ہوئی ہے۔ لیکن جب پھونک بھری جاتی ہے اس میں اور سروں پر ہاتھ رکھا جاتا ہے تو اس کے پردے بولتے ہیں، میری نس نس حق حق بولے، نت راز حقیقت کھولے، میری نس نس حق حق بولے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ کہتے ہیں جناب کہ شیخ کی کیا ضرورت ہے؟ یہی ہے، راگ سر پر وہ انگلی رکھ سکتا ہے جس کو سارے گاما پادا نیسا سانی دا پاما گارے سا کا علم ہو، جس کو پتا ہو پنچم سر کون ہے، کومل کیا ہے، تیور کیا ہے، جو جانتا ہو اور یہ کون سا راگ ہے، کس پر انگلی رکھنی ہے، کس راگ کے کتنے سروں میں ادا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے جو ماہر جب بجاتا ہے تو دنیا رقص کرتی ہے، ناچتی ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، حتیٰ کہ حیوانوں پر بھی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔